عدالت ہو اور پارلیمان کے علاوہ باقی سارے پٹواری بھی زیادہ ہم سے مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو اندر تقاریر ہوتی ہیں کہ پارلیمان کا ایک تقدس ہے. اوتھ بھی لے لیا گیا تو احتجاج کریں گے اس معاملے میں؟ احتجاج تو ہم انشاءاللہ جب تک ایوان میں ہیں کریں. سیٹیں ہیں جے یو آئی کی ریزرو ان کو 11 مل گئی ہے. یعنی اور پھر ہر جگہ پہ ایم کیو ایم کو وہاں ہماری جو سیٹیں تھی سندھ میں وہ ایک سیٹ ملی. پھر ایک اور پارٹی ہے کے پی میں پارلیمانی پارٹی, اس کے 5 ہیں. 5 کے مقابلے میں ان کو کون سی پارٹی ہے ذہن سے نکل گیا, ان کو 7 سیٹیں ملی ہے. یعنی اس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے. آپ کے اپنے 4 ایم پی اے پاس ہوئے نون کے اور آپ 7 سیٹیں لے رہے. اس طرح کے لطیفے بنتے ہیں. یہ تاریخی لطائف بن رہے ہیں. آنے والے 10 سالوں کے بعد یہ تاریخ کا حصہ ہوں گے. لکھا جائے گا کہ پاکستان میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ عوام نے 4 ایم پی اے بنوا دیے. 4 ایم پی اے نے آگے 7 ایم پی اے جو ہیں ان کو جنم دیا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے کل سینیٹر اعجاز کو پیش کرنے کے. لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو جیل حکام ہیں انہوں نے وہ پروٹیکشن آرڈر ماننے سے انکار کر دیا ہے. الٹیمیٹلی وہ نہیں آ رہے. پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے یا جیل سپرنٹینڈنٹ زیادہ مضبوط ہے؟ آج کل عدالت ہو اور پارلیمان کے علاوہ باقی سارے پٹواری بھی زیادہ ہم سے مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو اندر تقاریر ہوتی ہیں کہ پارلیمان کا ایک تقدس ہے, اور جس دھرتی پہ اور جس ملک میں اور جس ریاست میں قانون کی حکمرانی نہ ہو. قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ پیپل گو بائی دا بک. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق لوگ اور عوام اور ادارے چلتے ہیں. یہاں پہ میری مرضی ہے تو مان لیا, میری مرضی نہیں ہے یا حاکم کہتا ہے کہ نہ مانو تو ہم نہیں مانتے. ہاں جی, زرداری صاحب آج صدر بن رہے کیا پیغام دیں گے؟ زرداری صاحب ایک جیلی مینڈیٹ پہ, اس طرح شہباز شریف صاحب بنے ہیں جیلی مینڈیٹ پہ وزیر اعظم, پورے ملک کو پتہ ہے. سر آپ ووٹ دیں گے؟ سر عارف الوی صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ صدر صاحب کو. کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ اچھا زئی صاحب کو ہم ووٹ دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اچھا یہ بتا دیجیے کہ جو کہتے ہیں نا تمت بالخیر, تو اختتام پذیر ہو گیا, اللہ اسے خوش رکھے. اچھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ معیشت کے حوالے سے بیٹھنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ معیشت کی اگر یہ ٹیوار پہ آتے ہیں, سب سے ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے قوم کا ہے کہ جو مینڈیٹ لوگوں نے جن کو دیا ہے ان کو ملے. اگر اس پہ یہ اتفاق کرتے ہیں. چیف جسٹس ماضی کی شدید مخالف یہ جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون. ایک پارٹی کا صدر ہے, دوسری کا وزیر اعظم ہے. کب تک یہ معاملہ اکٹھے چل پائے گا؟ جب تک ان کو ملانے والے جو ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں. جس دن انہوں نے میاں صاحب کی پارٹی کا جو ہے وہ دڑام سے گرانا ہوا, پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم لڑ جائے گی. چیف جسٹس لاہور ہائی چیف جسٹس امیدوں پہ پورا اترے عارف الوی صاحب؟ نہیں, میری امیدیں تو نہیں ہے. میرے تو آپ کی جماعت کی جو امیدیں تھیں ان پہ پورا, میں ذاتی طور پہ جماعت کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا, لیکن جو خان صاحب کو میں نے سنا ہے یا جو ان کا کردار رہا ہے بحیثیت صدر پاکستان, اپنے آئینی ذمہ داریاں اس وقت انجام دینے میں ناکام رہے جب انہوں نے تاریخ دینی تھی الیکشن کی, اور یہ ذمہ داری انہوں نے الیکشن کمیشن پر ڈال دی. لہٰذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب, اور پھر وہ حج پہ چلے گئے. حج پہ جانے کا ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ اور جو قانون جس کے تحت یہ سائفر ٹرائل ہوئی, اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ 2017 میں وہ ترمیمات سینٹ کے چیئرمین کی عارضی صدارت میں کرائی گئی, تو ہمیں بہت زیادہ باری. یہ بتائیے گا چیف جسٹس عامر فاروق پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ایک طرف گھڑی چور کے نعرے لگتے ہیں, دوسری طرف عمران خان زندہ باد کے نعرے عوام میں لگ رہے ہیں. اس منظر نامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا. وہاں پہ چیف جسٹس کو انہوں نے پریزائڈنگ افسر نہیں مقرر کیا. یہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ فرائض منصبی انجام دینے سے انکار کرنا چاہیے تھا. جج جو ہیں اس کا منصب کا تقدس یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں ان کو علم ہو کہ اس نے فش مارکیٹ بننا ہے. تو لہٰذا ان کے یہاں پریزائڈ ہونا, پھر یہ جو نعرے اور نعروں کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا یہاں ایوان. زبردستی اوتھ بھی لے لیا گیا تو احتجاج کریں گے اس معاملے میں؟
احتجاج تو ہم انشاءاللہ جب تک ایوان میں ہیں کریں گے. سر آخر میں بس یہ بتا دیجیے، وزیر اعظم کا جب انتخاب ہوا، آپ ظاہر وکیل بھی ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم عدالت جائیں گے، یہ غیر آئینی اقدام ہے. آج بھی انکمپلیٹ الیکٹورل جو کالجز ہیں ان کے ساتھ انتخاب اگر ہوتا ہے تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ ہم نے سب چیلنج کیے ہوئے ہیں، آپ کو علم ہے. لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے. یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ عدالت عالیہ کے انٹرلاکیٹری انجنکشن کے منافی ہو رہے ہیں. اور قانون یہ ہے کہ کوئی انٹرلاکیٹری انجنکشن اگر وائلیٹ ہوتا ہے اور اس دوران کوئی کام کیا جاتا ہے تو قانون کا تقاضا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے. اب ہم دوبارہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اس کو ریورس کرانے. سر آپ اسلام ہائی کورٹ فارم 47 اٹھا کے فارم 45 کے منہ پہ دے مارا. عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں کہ 178 سیٹیں عمران خان کی ہیں. 17 سیٹوں والوں کو میاں شہباز شریف صاحب تو اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، شہباز صاحب اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، مریم بی بی اپنی سیٹ ہارے ہوئے لوگوں کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی جمہوریت. آپ نہیں ہاریں گے، جمہوریت ہارے گی، جمہور ہارے گا. جمہور نے آرٹیکل 40 اگر دیکھے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. فارم 45 فارم 45 دیکھ لیجئے گا. اس کا بعد جو فارم 47 میں جو کچھ کیا گیا 9 فروری کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے تو تقاضا کیا ہے جوڈیشل کمیشن ایک ہائی پاورڈ بنایا جائے. 9 مئی سے لے کر کیا اس کا اختتام 9 فروری میں وہ منضبط کیا گیا ہے. اور یہ جو بھی سازش کی گئی ہے کہ ایک اور حرب العزیز عقائد کو افق سے ہٹایا جائے اور اس کی پارٹی منہدم کی جائے، کیا اسی کے شاستانے میں یہ لندن پلان کا حصہ نہیں ہے؟ تو پھر آج جو کچھ الیکشن ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، جمہوریت کی کوئی فروغ نہیں ہو رہا ہے. تو پہلے تو عوام کا مینڈیٹ کو بحال کریں. جن کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں دیں. اس ایوان کو پوتر کریں، اس ایوان کو عوامی نمائندہ صحیح معنی میں بنائیں اور اسی کو ساورن بنا کے حق حکمرانی عوام کو واپس کریں. کوئی اور حکومت کرنے کا حقدار اس ملک میں نہیں ہے، کوئی کتنا بھی طاقت. کیا اس کا اختتام 9 فروری میں وہ منضبط کیا گیا ہے. اور یہ جو بھی سازش کی گئی ہے کہ ایک اور حرب العزیز عقائد کو افق سے ہٹایا جائے اور اس کی پارٹی منہدم کی جائے، کیا اسی کے شاستانے میں یہ لندن پلان کا حصہ نہیں ہے؟ تو پھر آج جو کچھ الیکشن ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، جمہوریت کی کوئی فروغ نہیں ہو رہا ہے. تو پہلے تو عوام کا مینڈیٹ کو بحال کریں. جن کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں دیں. اس ایوان کو پوتر کریں، اس ایوان کو عوامی نمائندہ صحیح معنی میں بنائیں اور اسی کو ساورن بنا کے حق حکمرانی عوام کو واپس کریں.